بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کربلا تو 61 ہجری میں ایک دفعہ برپا ہوئی اور امام نے قیام کیا، اور اس کے بعد سے وہ صدا کہ جو 10 محرم کی ہے وہ آج تک گونج رہی ہے۔ حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی میری مدد کرنے والا۔ خوب یہ جو آج میں اور آپ جمع ہو رہے ہیں، یہ وہی صدا ہے کہ وہ ہمیں اپنی طرف سمیٹ رہی ہے۔ اور ظاہر ہے ہمارا اس میں کوئی کمال نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ پہلی زکوٰۃ سے لے کر 10 ذی الحجہ تک یہ 40 دن، یہ وہ دن ہے جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ طور پر یعنی غیبت پہ گئے۔ 30 دن کے لیے گئے، 10 دن اور بڑھ گئے، 40 دن ہو گئے۔ یہ 40 دن اولیاء خدا کے لیے بڑے امپورٹنٹ ڈیز ہیں۔ اس 40 دن کو مانوی چلہ کہا جاتا ہے، یعنی جو اس 40 دن میں اپنی تربیت کر لے، کیونکہ آخر میں روز عرفہ ہے، اور عرفہ وہ دن ہے کہ جس کے لیے امام جعفر صادق علیہ السلام امام فرماتے ہیں کہ جو ماہ محرم میں اپنی بخشش نہ کروا سکے یا جس کی مغفرت نہ ہو، وہ روز عرفہ کا انتظار کرے۔ تو اس 40 دنوں کی جو آخری شب لگتی ہے وہ روز عرفہ ہے۔ اولیاء خدا ان 40 دنوں میں بہت اہتمام کرتے ہیں، لیکن محرم کا چاند ایسا چاند ہے کہ جو پیچھے رہ گئے، جو کوئی بخشش نہ کروا سکے، وہ محرم داخل ہوتے ہی حسین کے دسترخوان پہ آ جاتے ہیں۔ اور یہ وہ دسترخوان ہے کہ جہاں پر کوئی کرائیٹیریا نہیں ہے، کوئی شرائط نہیں، بس آؤ، گریہ کر سکتے ہو آ جاؤ، بس آنکھیں نم ہوں، بس یہی تمہارے لیے کافی ہے۔ اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے ذان محترم۔ ایک استاد فرما رہے ہیں کہ اگر روز قیامت میں دکھایا جائے، روز قیامت میں دکھایا جائے کہ امام حسین علیہ السلام پورے اس سفر میں صرف ایک شخص کو بچانے آئے تھے، یعنی پورے اس سفر میں جو انہوں نے سفر کیا، مدینہ سے مکہ، مکہ سے کربلا پہنچے، اور یہ ساری قربانی جو دی، وہ فرماتے ہیں کہ اگر روز قیامت میں یہ دکھایا جائے کہ امام حسین صرف ایک شخص کو بچانے اس طرف آئے تھے، یعنی صرف حر کو بچانے آئے تھے، تو کہا میں روز قیامت میں تعجب نہیں کروں گا، حسین بڑا کریم ہے۔ عزیزان محترم، امام حسین علیہ السلام ہمیں بچانا چاہتے ہیں، اور اس بچانے کے لیے دسترخوان ہر سال کھلتا ہے، اور امام حسین اتنے کریم ہیں کہ اپنا سب کچھ قربان کر دیتے ہیں کہ یہ میرا ماننے والا بچ جائے۔ بس یہی چند دن عزاداران محترم، خدا ہمیں توفیق دے کہ ہم اول ابتدا میں خدا کی بارگاہ سے توفیق طلب کریں۔ عزاداری کرنا توفیق ہے، ماتم کرنا توفیق ہے، گریہ کرنا توفیق ہے، یہ سب توفیقات ہیں۔ یہ ہمیں شاید اس دنیا میں اندازہ نہیں ہو کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ یہ جو لوگ خدمت کرتے ہیں، والنٹیئر ہیں، ہر آدمی جو اپنی بساط میں کوشش کرتا ہے، کوئی پانی پلاتا ہے، کوئی دریا بچاتا ہے، ہر کام جو کر رہا ہے، دنیا اس کا اجر نہیں دے سکتی۔ اس کا اجر حسین کی والدہ دیں گی، اور اسی لیے دلوں کو آمادہ کریں، بغیر آمادگی کے ساتھ مجلس میں نہ آئیں، باوضو آئیں، وضو کے ساتھ آئیں۔ اور ظاہر ہے کہ جو حسین کے کاروان میں شامل ہو، وہ اپنی نمازوں کو قضا نہیں کرتے، نمازیں پڑھ کر آئے۔ عزیزان، امام حسین تو وہ ہیں کہ جنہوں نے روز عاشور بھی
نماز ترک نہیں کی، جنگ کی حالت میں بھی نماز اول وقت پڑھی ہے۔ عزاداران محترم، خوب یہ ساری چیزیں بہرحال مقدمات ہیں۔ آج میں چاہ رہا ہوں کہ تھوڑا سا مقدمہ آپ کی خدمت میں، خدا ہمیں توفیق دے زندہ رہیں، سلامت رہیں۔ یہ چند دن جو خدا نے توفیق دی ہے آپ کی خدمت میں، بشرط زندگی کہ اس مقصد کو واضح کیا جائے کہ جس کے لیے حسین ابن علی کربلا آئے تھے۔ عزیزان محترم، پروردگار نے کائنات کو خلق کیا۔ ہمارا موضوع اس سال کوشش یہی ہے کہ اگر خدا خود چاہے گا تو ہم بیان کر سکتے ہیں، وہ خود نہ چاہے تو انسان کے لب ہل نہیں سکتے۔ اب یہی توحید افعالی ہے، یہی معرفت ہے کہ انسان اگر اپنے خدا کی معرفت کر لے تو پھر اسے کسی اور چیز کی معرفت کی ضرورت نہیں۔ اور بس میں اپنی ان مجالس کا آغاز سید الشہداء کے اس جملے سے کروں گا کہ جو روز عرفہ امام حسین علیہ السلام نے دعا پڑھی ہے۔ دعا وہ ہے کہ جو توحید کے سارے جلووں کا اظہار کر رہی ہے، اور یہی ہم کوشش کریں کہ اگر ہم ایک فراز کی بھی معرفت حاصل کر لیں ان 10 دنوں میں تو شاید ہم کسی مقام پہ پہنچ جائیں۔ امام حسین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اے پروردگار، جس نے تجھے کھو دیا اس نے کیا پایا ہے، اور جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھویا ہے۔ خوب اصل تلاش یا اصل جستجو خدا کو پانے کی ہے۔ یہ سب کس لیے ہے؟ یہ سید الشہداء کا کربلا میں آنا کس لیے؟ مگر لوگ سامنے مسلمان نہیں تھے، مگر لوگ سامنے نمازیں نہیں پڑھ رہے تھے، مگر لوگ سامنے سجدے نہیں کر رہے تھے۔ نہیں، مسئلہ وہ نہیں تھا۔ مسئلہ یہ تھا کہ خدا کی شناخت بھول بیٹھے تھے۔ جو خدا کو پہچانتا ہو وہ کیسے حسین کو بھول سکتا ہے؟ بھول نہیں سکتا۔ جو خدا کو پہچانتا ہو وہ رسول کی احادیث کو کیسے بھول سکتا ہے؟ اس کا مطلب کیا تھا؟ مطلب یہ تھا کہ ظاہر تھا، حقیقتاً غفلت کے اندر تھے۔ اور ہمیں بھی یہی دیکھنا ہے، کہیں خدا نہ خواستہ ہم بھی غفلت کے اندر تو نہیں ہے، کہیں ہم بھی اپنے ظاہر کی طرف متوجہ ہیں۔ مجلس ہونی چاہیے، اچھی ہونی چاہیے، بڑی ہونی چاہیے، یہ ہونی چاہیے، فلانا ہونی چاہیے، بہت اچھی بات ہے، لیکن کہیں اصل مقصد جو مجلس کا ہے اسے تو ہم نہیں بھول رہے۔ کیا مجلس کے بعد میرے وجود میں تبدیلی آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ کیا مجلس میرے اثرات میرے گھر پر چھوڑ رہی ہے کہ نہیں چھوڑ رہی ہے؟ کیا میری مائیں، بہن، بیٹیاں، کیا مجالس کے بعد ان کے پردے بہتر ہو رہے ہیں یا خراب ہو رہے ہیں؟ خود توحید یہی ہے، معرفت یہی ہے، ورنہ تو بس ہم پھر اپنے آپ کو بس لا رہے ہیں اور جا رہے ہیں۔ خب یہاں پروردگار نے 1,24,000 انبیاء کو بھیجا کس لیے؟ مقصد کیا تھا؟ خدا کیا چاہتا ہے؟ خدا محتاج نہیں ہے کسی کا کہ کوئی جو ہے وہ اس کی شناخت کروائے، نہیں ہے۔ اصل لیسا کا مثل ہی ہے، اسے کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ خدا خود کہہ رہا انتم الفقراء الا اللہ، تم سب محتاج ہو۔ وہ غنی ہے، وہ حمید ہے، عزیزان محترم۔ مگر پھر خدا نے کیوں ایسا نظام بنایا؟ خدا ہے، خدا جہاں اتنی صفات رکھتا ہے وہیں پر خدا حکیم بھی ہے، حکمت رکھتا ہے۔ اس نے نظام ایسا بنایا کہ ان کو بھیجوں اور یہ جائیں مخلوقات کے درمیان اور مخلوق کو میری طرف متوجہ کریں۔ اب یہ مخلوق متوجہ کتنی ہوئی، کتنی ہوتی رہی، بہرحال یہی چند دن ہم اسی سیر کو عزیزان محترم طے کریں گے۔ لیکن یہاں بہرحال ضروری ہے کہ انسان جو بھی کام کرے وہ اخلاص اور خلوص کے ساتھ کرے۔ یعنی جب آپ آئیں تو خلوص سے آئیں، لیکن جب تک آپ اخلاص سے نہیں آئیں گے آپ لے کے کچھ نہیں جائیں گے۔ بیٹھا ہوا آدمی، میں تو بہت چھوٹا سا طالب علم ہوں، نہ مجھے اتنا کچھ آتا ہے، میں تو ترجمہ کرتا ہوں آپ کی خدمت میں۔ جو بڑے بڑے علماء مجلسیں پڑھتے ہیں میں ان کی ترجمہ کرتا ہوں، بس میری یہ اللہ نے صلاحیت دی ہے، میرا ترجمہ اچھا ہے بس، باقی مجھے کچھ بھی نہیں آتا۔ لیکن کوئی بھی بڑے سے بڑا شخص بھی بیٹھا ہو،
اور میں خود اخلاص سے حاضر نہ ہوا ہوں تو میں کچھ نہیں لے کے جا سکتا۔